بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جنوری کی 17 تاریخ ہے اور میں آپ کا دوست سجاد احمد چیمہ۔ آج آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ جو پشاور ہائی کورٹ کے خلاف دیا تھا، جس میں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو جو بلے کا نشان دیا گیا تھا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے، وہ انہوں نے سیٹ اسائیڈ کر دیا اور بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے لیا۔ ابھی وہاں پہ جب یہ پروسیڈنگ ہوئی ہے تو تمام قوم نے دیکھا ہے کہ بہت ایک لمبی پروسیڈنگ تھی، جس میں تمام قوم جو ہے پوری قوم ایک بیٹھی رہی 2 دن تک، اور کیس کو ایسے کھینچ کے بہت دور تک لے جایا گیا، اور بہت ساری جو ایسی چیزیں بھی آئیں جن کا اس کیس کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس کا فیصلہ آ گیا۔ ابھی چونکہ آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کو اپلوڈ کر دیا ہے وہ اور پبلک کے لیے اس کو کھول دیا ہے، تو ہم اس پہ تفصیل سے بحث کر سکتے ہیں کہ اس میں کون کون سے پوائنٹ جو ہیں وہ ڈسکس کیے گئے ہیں اور ان پہ قانونی جو ہے وہ کیا ہو سکتا تھا یا کیا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس پہ میں ناظرین کے گائیڈنس کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ دیکھیں، اس کو تھارولی پڑھیں، تو اس میں تقریباً 5 پوائنٹ ہیں جن کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ ان میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی جب پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں، تو بعد میں انہوں نے پٹیشن فائل کر دی پشاور ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے یہ کنسیلمنٹ کر کے ایک کورٹ سے کنسیلمنٹ کر کے دوسری کورٹ میں کی گئی ہے۔ ابھی اس میں صرف قانونی پہلو جو ہے نا وہ آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں کہ اس میں قانونی طریقہ کیا ہوتا ہے۔ ہم پروسیڈنگ کرواتے ہیں، جب ٹرائل کرواتے ہیں تو کیا طریقہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اگر کنکرنٹ جورسڈکشن 2 کورٹس کی ہوتی ہے تو وہاں پہ جس کورٹ میں پہلے سے پٹیشن فائل کر دی جائے تو وہ اس پہ لاگو ہوگی، اور اس کا فیصلہ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، جو کلائنٹ ہوتا ہے یا جو کمپلیننٹ ہوتا ہے یا جو پٹیشنر ہوتا ہے، کہ وہ کس کورٹ میں جاتا ہے۔ جیسے پشاور ہائی کورٹ میں پہلے پٹیشن فائل کر دی گئی تھی اور پشاور ہائی کورٹ نے ڈائریکشن بھی ایشو کر دی تھی، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو ڈائریکشن ایشو کر دی تھی، جس پہ سٹے کر دیا تھا۔ بعد میں اس کو سٹے کو ویکیٹ کر لیا گیا، یہ اس بحث میں ہم نہیں جاتے، لیکن چونکہ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن تھی یا نہیں تھی، تو ٹیریٹوریل جورسڈکشن جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی بالکل تھی، کیونکہ کیس وہاں پہ پہلے دائر ہو چکا تھا۔ اور مجھے ایک بات یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہماری ہائر جوڈیشری جو ہے ان کے کیوں ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ صوبہ پنجاب کے علاوہ جو چھوٹے صوبے ہیں ان کی ہائی کورٹس کو بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے۔ یہ ویری انفارچونیٹ ہے۔ بہرحال یہ پوائنٹ ویری کلیئر ہے کہ اس میں جہاں پہ جب 2 کورٹس کی وہ ہم پہ جورسڈکشن ہوتی ہے تو جہاں پہ پٹیشن پہلے فائل ہوگی اس کو پروسیڈ کیا جا سکتے، اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے۔ نمبر 2 اس میں جو کہا گیا ہے وہ کہا گیا کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے کروائے ہی نہیں ہیں۔ ابھی یہ ایسا کوسچن تھا جس کی ریلیف یا جس کی استدعا یا جس کی پرے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی ہی نہیں تھی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کب کہا کہ جی الیکشن انہوں نے کروائی نہیں ہے؟ انہوں نے تو کہا جی کروائے ہیں، جون 2022 میں بھی کروائے تھے، اب بھی کروائے ہیں، لیکن ٹھیک نہیں کروائے۔ اب یہ استدعا تو جو الیکشن کمیشن کی یہ تھی کہ جی الیکشن کی اللیگیلٹی ہے یا irregularity ہے، اس پہ دیکھا جائے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک قدم آگے جا کے ریلیف دیا ان کو کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک جو ہے یہ بھی ایک مس ریڈنگ ہوئی ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز تھے اس کی مس ریڈنگ ہوئی ہے۔ یہ اس میں جو ایسی کوئی لیگل چیز نہیں تھی، یہ اونلی بیسڈ آن جو مس ریڈنگ آف دی فیکٹ۔ نمبر 3 تھی کہ انہوں نے کہا جی جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ آن ریکارڈ پروو نہیں ہوئی۔ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس پہ صرف یہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ جو پاکستان میں رہتا ہے، اس ملک میں رہتا ہے، بچے کو پتا ہے، کس کو نہیں پتا کہ وکٹمائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یا آج تک نہیں ہو رہی۔ یہ ہر چیز کھلی کتاب کی طرح ہے، تمام قوم کو پتا ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی تھی۔ اب لیکن ہمارے چیف صاحب جو ہیں ماشاءاللہ وہ تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو پرابلم یہ ہے کہ ان کو نہیں پتا۔ لیکن یہ ایک پرووڈ فیکٹ ہے، جو اوپن فیکٹ ہے وہ تھا کہ وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ آج مجھے بتا دیں
کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی امیدوار مارکیٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے جو ووٹوں کی کنونسنگ کر رہا ہو؟ جہاں پہ جس کو دیکھتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو یہ وکٹمائزیشن اسی کو ہی کہتے ہیں کہ وکٹمائزیشن کسی کو آپ نے باہر نکلنے نہیں دینا, اسی کو ہی وکٹمائزیشن کہتے ہیں. 4 یہ تھا کہ آنریبل سپریم کورٹ نے کہا جی کہ آپ نے جو امیدواران تھے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں, ان کو آپ نے فارم ایشو نہیں کیا. ابھی یہ بھی ایک فیکٹ, یہ بھی ایک درست نہیں ہے, کیونکہ ایک باضابطہ طور پہ جب کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ ایک پراپر کورٹ کے سامنے آتی ہے, ایک آفس کے سامنے آتی ہے, جو فیکٹس اینڈ فگرز وہاں پہ آتے ہیں ان کو لے کے ایپلیٹ کورٹ میں جایا جاتا ہے. جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایپلیٹ کورٹ ہے جس کے سامنے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ گیا ہے کہ جی یہ فیصلہ غلط کیا گیا ہے. آپ میرے ناظرین اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر الیکشن نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا کہ انہوں نے الیکشن کروائے ہی نہیں ہیں. ذرا سمجھیں, 2 چیزیں اس میں ہیں بڑی پوائنٹ کی سمجھنے والی, کہ اگر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہنا چاہیے تھا جی انہوں نے الیکشن کروائے ہی نہیں ہیں. اب انہوں نے تو یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ کروائے ضرور ہیں لیکن وہ تحریک انصاف کے آئین کے مطابق نہیں ہے. ابھی آئین ہے تحریک انصاف کا, مطابق اس کے ان کی ایلیگیشن ہے کہ اس کے مطابق نہیں ہوئے. تو اگر اس کے مطابق, اس کا مطلب الیکشن ہو گئے ہیں, اس کے مطابق نہیں ہوئے. ابھی اس پہ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ الیکشن صحیح ہیں یا غلط ہیں, اس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ نے بہت ایک قانونی نقطہ اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اسیس نہیں کر سکتا کہ الیکشن صحیح ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. یہی تو مین پوائنٹ تھا جو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ جی الیکشن جو ہے وہ آیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جورسڈکشن تھی یا نہیں تھی. اب آپ سمجھیں, ایک بندہ ہے جو کسی طریقے سے کسی کورٹ سے سزا اس کو ہو جائے, وہ سزا یافتہ ہو گیا, اب وہ الیکشن لڑنا شروع کر دیتا, جا کے فارم سبمٹ کرتا ہے. اب وہ کنوکٹڈ ہے, سزا یافتہ ہے. دوسرا کینڈیڈیٹ اس کے آ کے اعتراض فائل کرتا ہے کہ جی یہ تو بندہ جو سزا یافتہ ہے. اب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی اس کی سزا ٹھیک نہیں ہوئی تھی اس لیے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ جی یہ سزا یافتہ ہے یا نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. دیٹ از دی ڈیوٹی آف دی سول کورٹ. اور پراپر جورسڈکشن جو ہے وہ سول کورٹ کی ہے, کیونکہ کوئی بھی عدالت اس وقت تک کسی چیز پہ فیصلہ نہیں کر سکتی جب تک اس پہ ایویڈنس نہیں ریکارڈ کرتی. ابھی پاکستان میں جو رائج قوانین ہیں ان کے مطابق سول کورٹ ایک بہت پاورفل کورٹ ہے جس میں اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ ایویڈنس ریکارڈ کرو, ایویڈنس کے بعد پراپر جو ہے اس کی جو پروسیڈنگ ہوگی اور اس پہ فیصلہ کیا جائے گا. تو ناظرین کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تو کوئی بندے کسی ایویڈنس ریکارڈ ہی نہیں ہوتی, نہ ہونی تھی. اب بندے کھڑے ہیں, جو چیف الیکشن کمشنر بنا ہے تحریک انصاف کا وہ بندہ بھی کھڑا ہے, جو لڑنے والے وہ بھی کھڑے ہیں, جو ووٹر ہیں وہ بھی سامنے کھڑے ہیں. اب صرف ایک ایپلیکیشن پہ یہ کہہ دینا کہ جی الیکشن یہ صحیح نہیں ہوئے تو دوسرا آفس اس کو مان لے کہ ہاں جی یہ بندہ چونکہ کہہ رہا ہے تو اس لیے یہ صحیح نہیں ہوئے. وہ پراپر جورسڈکشن اس کی نہ اس وقت تھی نہ اب ہے. اگر الیکشن کی irregularity یا illegality کو کسی نے دیکھنا ہے وہ سول کورٹ پراپر فورم ہے, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں دیکھ سکتا. اور پشاور ہائی کورٹ نے بالکل آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ جورسڈکشن جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اس میں بالکل نہیں بنتی ہے. اور یہ پوائنٹ تھا جس میں سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا. لیکن آنریبل سپریم کورٹ جو ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا جیسے بھی ان کا ذہن بنا. لیکن یہ ایک بہت بڑا قانونی پوائنٹ تھا. اب اس کے پریکاشنز کیا ہوئے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان, نہ صرف پاکستانی میڈیا میں بلکہ جو فارن میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا, اس میں بھی ایک کوہرام مچ گیا ہے. اور جو الجزیرہ اور بلومبرگ ٹائپ کے یا گارڈین ٹائپ کے جو اخبارات ہیں یا چینلز ہیں, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ جی یہ پاکستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ متنازع اور رگڈ الیکشن ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی سے ایک چینل نے تو یہاں تک کہا کہ انڈر دی سپرویژن آف ہائر جوڈیشری ہو رہی ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی انفارچونیٹ بات تھی.
اب اس پہ کیا ہوا ہے کہ کوہرام مچا ہوا ہے کہ جی یہ اور سارا کچھ جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے پلے میں ڈال لیا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، حالانکہ فیصلہ تو کرنا تھا آنریبل آلریڈی پشاور ہائی کورٹ نے کیا ہوا تھا۔ اس کے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں ایک بہت پاپولر پارٹی جو تھی، جس میں تقریباً 80% جو ہے اس میں پاپولیرٹی تھی، اور اس کو اس کے سمبل سے جو ہے جناب محروم کر دیا گیا ہے، اس کو الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس طرح کا اگر الیکشن ہوگا تو اس کو دنیا میں کون مانے گا؟ یہ متنازع نہیں ہے، اس میں متنازع چیز ڈھونڈنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو اپیرنٹلی متنازع ہے، یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ متنازع ہے۔ ابھی اس پہ ایک اور چیز بھی، پاپولیرٹی کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ٹکٹ دکھاتا ہوں۔ آج سروے کیا گوگل نے۔ گوگل جو ہے، میرے ناظرین کو پتا ہے کہ گوگل ایک ملٹی ٹریلین ڈالر کی کمپنی ہے، وہ ایسی نہیں ہے کہ اس پہ یو ایس گورنمنٹ بھی اس پہ انفلوئنس نہیں کر سکتی۔ پاکستان کی تو بیچاروں کی ہماری کیا اوقات ہے، امریکن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ اس نے سروے کیا، یہ آپ کے سامنے میں ٹکر چلا رہا ہوں، کوئی بھی بندہ آج کی ڈیٹ میں جا کے یہ چیک کر سکتا ہے گوگل پہ۔ دیکھیں اس وقت 17 تاریخ کو، اس وقت جب میں نے اس کو اپلوڈ کیا 7 بجے، 79% بندے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، 79۔ 13% بندے جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہیں، اور 3% پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ ان کے ساتھ اتنا بڑا پاپولیرٹی کے ساتھ سر ایک فیصلے سے بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ یہ اس کی کوئی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ 25 دن پہلے ایک پارٹی کو جان بوجھ کے الیکشن سے علیحدہ کر دیا جائے۔ اب اس کے اور کیا امپلیکیشنز ہو رہے ہیں؟ جو پاکستانی عوام ہیں ان کے درمیان بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، وہ بہت زیادہ ڈپریس ڈیمورلائز ہوئے ہیں۔ اب اس کا جب کوئی بھی قوم ڈی مورلائز ہو جاتی ہے یا کوئی ایسا ایشو بن جاتا ہے جس میں ڈسٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں اداروں میں عوام میں ایک ڈسٹرسٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو مخالف قوتیں ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں پچھلے تھوڑے دنوں میں، 2-4 دنوں میں جو انڈین میڈیا ہے، انڈیا میں اس سال جو اپریل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور مودی کا پچھلے الیکشن میں یہ موٹو تھا کہ میں آپ کو کشمیر لے کے دوں گا، تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس چینج کر دیا اپنے ٹرنیور میں۔ ابھی مودی کا جو نیا نعرہ چل رہا ہے وہ ہے کہ جو پاکستانی جو کشمیر ہے، جس کو ہم آزاد کشمیر بولتے ہیں، گلگت بلتستان، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ بھی لے کے دیں گے۔ آپ انڈیا میڈیا دیکھیں ذرا، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کتنا انہوں نے کہرام مچایا ہوا ہے، اور ٹکر چل رہے ہیں اور ویڈیوز چل رہی ہیں لوگوں کی، جو وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ کشمیر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے یعنی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جو مودی کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہمیں آ کے آزادی دلاؤ۔ یہ صرف ڈسٹرسٹ ہے، ہمارے درمیان جو ڈسٹرسٹ پیدا ہوا ہے، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں، آزاد کشمیر والے بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، لیکن کیوں دوسروں کو موقع دیا جا رہا ہے کہ دوسرے جو یہاں پہ آ کے ہمارے معاملات میں انوالو ہوں، یہاں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ کل رات ایران نے پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، جیش عدل نام کی ایک جو تنظیم ہے جس کو جند اللہ پہلے کہا جاتا تھا 2012 سے پہلے، اس کے ہیڈ کوارٹر پہ جو مبینہ طور پہ ہیڈ کوارٹر جو ضلع پنجگور میں بارڈر کے ساتھ پایا جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے میزائل اٹیک کیا اور کافی سارا وہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ یہ جو جیش عدل نامی تنظیم ہے، یہ ان کا یہ دعویٰ ہے، ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ انوالو ہے ہمارے اسی دسمبر میں 11 پولیس مین جس میں مرے تھے، ایک پولیس چوکی پہ حملہ کیا اور 8 جو تھے وہ اس میں زخمی ہوئے، یہ اس میں انوالو ہے۔ اس کے علاوہ بے انتہا جو ہے وہ ایسے انسیڈنٹ انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا موٹو تھا جو اس تنظیم کا، جند اللہ کا، وہ یہ تھا کہ سیستان جو صوبہ ہے ایران کا اور بلوچستان، اس کو اصلی بلوچستان بولتے ہیں کہ جی یہ اصل بلوچستان ہے، ہم ان کو آزاد کروائیں گے۔ ان پہ حملہ کیا گیا ہے اور کافی سارے وہاں پہ نقصان ہوا ہے، اور یہ بھی ہمارے جو ہے جو سیاسی ہمارا اور معاشی طور پہ ہم غیر مستحکم ہوئے ہیں، یہ بھی شاید اسی کا نتیجہ ہے۔ تو میری گزارش ہوگی کہ مہربانی فرما کر ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان اگر ہیں تو ہم ہیں، ہمارا اس میں انٹرسٹ ہے، اگر اس میں انٹرسٹ ہے تو خدا را اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کریں۔ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹرسٹ ہے، لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے، تو اور اس کا فائدہ دشمن یقینی طور پہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، اٹھا رہے ہیں۔
ابھی جو مودی کا جو نیا نعرہ چل رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے جانے یا انجانے کسی بھی ایسے اس میں پھنس کے ہم اپنا آپ کا نقصان کر لیں، تو ہمیں سب کو مل کے یونٹی کے ساتھ اس کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کرے پاکستان آئین اور قانون کے مطابق چلیں، یہاں کے معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلیں اور پاکستان ترقی کرے اور ہمیں وہ دیکھنا نصیب کرے۔ میری گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو اگر کسی دوست نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔